आप सबको सलाम। आप सबको यूथ की इस मीटिंग में मोस्ट वेलकम। आए हम अपने रब को जो नहायत मेहरबान है, जो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, उसके नाम से शुरू करेंगे। आए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। कदूस कदूस अरब अफाज और जलाली आसमानी बाप, आपकी दीगर बेशुमार बरकतों के लिए, आपकी बख्शिशों के लिए, और खासकर इस वक्त के लिए कि आपने हमें ये मौका बख्शा कि हम आपके हुजूर हाजिर हो सकें। बख्श देना कि इस पूरी दुआ में हमारे साथ होना, हमारी रहनुमाई करना, और हमें हदायत देना कि आज जो कुछ आपके कलाम से हम सीखें उससे अपनी ज़िंदगी में अपनाने वाले बन सकें। और इधर मौजूद हर एक शख्स के लिए आपकी खास बरकत शाह। ये सब कुछ मांगता हूँ मैं आपके प्यारे बेटे हमारे खुदाम यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। हाय हम खुदावन के हुजूर नगमा सराई करें, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा बहन मितिया कासिम से कि वो हमारी प्रस्तिश में लीड करे हमें। गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम सब अपने खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे और ज़बूर गाएंगे 111 तुसी गाओ सना। सच्चियां दी टोली विच दिल नाल गावां, सच्चियां दी टोली विच दिल नाल गावां, सना सुनावां मैं रब दी, सना सुनावां मैं रब दी, तुसी गाओ सना, गाओ ना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना। कम खुदा दे अतहन वडेरे, कम खुदा दे अतहन वडेरे, कुदरत ओदी साफ लभदी, कुदरत ओदी साफ लभदी, तुसी गाओ सना, गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना। कम ओदियां हत्थां दे सबो जलाली, कम ओदियां हत्थां दे सबो जलाली, ओदी सच्चाई है अबदी, ओदी सच्चाई है अबदी, तुसी गाओ सना, गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना। अपने अजायब कम जो कीते, अपने अजायब कम जो कीते, यादगारी रखी सब दी, यादगारी रखी सब दी, तुसी गाओ सना, गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना। पाक यहोवा मेहरबान है, पाक यहोवा मेहरबान है, रहमत बेहद रब दी, रहमत बेहद रब दी, तुसी गाओ सना, गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना। रोजी पांदे भुखे रहिंदे, रोजी पांदे भुखे ना रहिंदे, आस जिन्हां है रब दी, आस जिन्हां है रब दी, तुसी गाओ सना, गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना। जो कुछ रब ने अहद है कीता, जो कुछ रब ने अहद है कीता, याद रखदा है अबदी, याद
تو رکھدا ہے ابدی تسی گاؤ سنا تسی رب دی تسی گاؤ سنا آمین. بے شک خداوند کا نام ہی عزت اور تعریف کے لائق ہے. آئیں ہم خداوند کے حضور خداوند کا شکر کریں گے، اور میں ریکویسٹ کروں گا بھائی ایمان عاشر سے کہ خداوند کا شکر ادا کریں اور اس کے لیے دعا کریں. آئے ہم اپنے سر جھکائیں اور مل کے دعا کریں. اے خداوند کا تیرے شکر ادا کرتے ہیں، تیرے حضور آتے ہیں، تیرے نام کو جلال دیتے ہیں، تیرے پرستش کرتے ہیں کیونکہ تو پاک خدا ہے، یہ شلام ہے، ہمارے ذات کا خدا ہے، تو عطا کرنے والا خدا ہے، معاف کرنے والا خدا ہے، تمہاری دعا کو سنتا ہے، تو بڑی برکت اپنے جلال کے لیے استعمال کر. اس لیے ہم گھڑی کے لیے تیرے شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم آ سکیں خدا تیرے حضور جھک سکیں، خدا تیرے نام کو جلال دے سکے، تیری پرستش کر سکیں. خدا تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس موقع کے لیے تو نے ہم سب کو دیا کہ ہم سب اکٹھے ہو سکیں، تیرے نام کو جلال دے سکیں. میں دعا کرتا ہوں سب کے لیے جو بھی اس میٹنگ میں اس وقت موجود ہیں، خدا ان کے ساتھ ساتھ رہ، اور ان کے ساتھ ساتھ رہ خدا ایسے ان کے اگلے آنے والے دنوں میں ان کے ساتھ ساتھ رہ، جیسے وہ آگے بڑھتے ہیں خدا تو خاندان کو اپنی نالج اور انڈرسٹینڈنگ میں آگے بڑھا تو ان کو اپنا وزڈم عطا کر اپنا وزڈم عطا کر تیرے کلام کو صحیح طرح سیکھ سکیں، سمجھ سکیں، دوسروں کو بھی سکھا سکیں. میں دعا کرتا ہوں خدا جتنے بھی لوگ یہاں پہ ہیں خدا ان کے تو شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے ان کو یہاں پہ موجود رکھا، خدا ان کو تو صحت تندرستی دی، سب کے ساتھ ساتھ رہے. خدا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں باقی میٹنگ کے لیے، باقی کے آگے خدا آنے والے پروگرام کے لیے خدا اس کے تیرے شکر ادا کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں خدا کلام کے لیے جو ہم سننے کو ہیں، خدا اس کو ہم سننے میں ہم برکت پائیں. خدا تو ہمیں بڑی برکت دے اپنے جلال کے لیے استعمال کر. سب کچھ تیرے پیارے میٹھے جلالی کے دوست نام کے وسیلہ سے مانگتا ہوں، آمین. آمین. آئیں ہم خداوند کے اس کلام کے لیے جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، اس کی تلاوت کے لیے ہم بہن کومل ہارون سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ آج کے کلام کی تلاوت کریں. کلام مقدس میں سے ہمارے لیے آج کا پیغام مقدس یوحنا کی انجیل 3 باب 16ویں آیت اور 17ویں آیت. کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا کی برکت ہو. خداوند کا شکر ہو. آج کی ہم تھاٹ شیئرنگ کے لیے بہن زویا نذیر سے ریکویسٹ کریں گے کہ کائنڈلی وہ اپنا تھاٹ ہم سب کے لیے ہماری رہنمائی کے لیے پریزنٹ کریں. گڈ ایوننگ ایوری ون. آج کا تھاٹ جو میں نے چوز کیا ہے آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ مسیح نے ہم سب کے لیے صلیب پر جان کیوں دی. وائی جیسس گیو ہز لائف آن کراس. اس کا جواب بہت مختصر سا یہ ہے کہ اس نے ہم سب کے گناہوں کے کفارے کے لیے، اس نے ہم سب کو گناہوں سے بچانے کے لیے، گناہوں سے پاک کرنے کے لیے ہم سب کا گناہ اپنے سے لیا اور اس نے ایک اپنی جان دی. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، ہم سب کے لیے آج یہ سیکھنے کا ایک وسیلہ ہے. یہ جو یوتھ میٹنگ ہے، اس وسیلے کے ذریعے ہم یہ سیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ کیوں خدا نے ہم سب کو ہمارے لیے اس نے جان دی، اپنی جان دی. ہم یہ جانتے ہیں کہ پہلے زمانہ میں یہ تھا کہ یہودی قربانی گزرانتے تھے، ایک برا لے کر آتے تھے اور اپنے گناہوں کا کفارہ دیتے تھے، لیکن ان کی لائف ایسی نہیں تھی کہ وہ شریعت کے مطابق نہیں تھی، وہ ایسی نہیں تھی کہ خدا اس سے خوش ہوتا. خدا نے اس لیے اپنے بیٹے کو بھیجا، ایک کامل خدا کو، ایک کامل انسان کو بھیجا تاکہ وہ ہمارا گناہ بلکہ صرف یہودیوں کا نہیں بلکہ ساری جہان کا گناہ اپنے اوپر لے سکے اور ہم کو اس گناہوں سے نجات بخش سکے. آج ہمارے لیے کویشچن ہے کہ کیا مسیح نے جس کاز کے لیے اپنی جان دی، کیا ہم اس کے مطابق اپنی لائف گزار رہے ہیں؟ کیا ہماری لائف ایسی ہے جس سے مسیح خوش ہو سکتا ہے؟ ہماری لائف کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہم اپنے سارے دل سے، اپنی ساری جان سے، اپنی ساری طاقت اور عقل سے صرف خدا کو پیار کریں.
اور ہمارا جب ہم خدا کو پیار کریں گے اپنے سارے دل سے تو ہماری لائف بھی ایسی ہو جائے گی کہ خدا اسے خوش ہوگا، ہم خود بھی اس سے برکت پائیں گے اور ہمارے ارد گرد جتنے لوگ ہیں وہ بھی ہم سے برکت پائیں گے۔ تو یہی آج کا تھاٹ ہے کہ ہم ایسی زندگی اپنائیں جس سے مسیح خوش ہو اور مسیح نے جس مقصد کے لیے جان دی وہ پورا ہو سکے۔ سو اس تھاٹ کے ذریعے خدا آپ سب کو بہت بہت برکت دے۔ تھینک یو۔ تھینک یو بہن زویا اس ونڈرفل تھاٹ کے لیے۔ میں ریکویسٹ کروں گا بھائی مناہم صفدر سے کہ وہ آج کا تھاٹ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ مسیح میں آپ کو السلام۔ آج کا جو تھاٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا گرنتھیوس کا پہلا باب اس کی 18ویں آیت سے۔ یہاں مقدس میں یوں مرقوم ہے، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ جیسا کہ صلیب کا پیغام آج کل ہم لینڈ سیزن کے مطابق سیکھ رہے ہیں کہ خداوند نے اس دنیا کے لیے اپنی جان دی تاکہ ہم نجات پا سکیں، اس کے نام میں ہم پاک ہو سکیں، صاف ہو سکیں اور اس کی شکر گزاری کر سکیں اور اپنے گناہوں سے نجات کو حاصل کر سکیں۔ اور اس آیت میں ہمیں سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ جتنے بھی لوگ خدا کے صلیب کے پیغام کو مانتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، تو وہ نجات پائیں گے، ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔ اسی طرح ہمیں ہمیشہ خداوند کے حضور میں اس کے نجات پانے والے جو صلیبی پیغام ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے، تاکہ ہم اپنی زندگی میں بڑھتے جائیں اور خداوند کے نام کو جلال ملتا رہے۔ اور اس کے مطابق جو لوگ اس کے اوپر یقین نہیں رکھتے، جو اس کے اوپر ایمان نہیں رکھتے صلیبی پیغام پر، وہ لوگ دنیاوی طور پر بھی اور روحانی طور بھی بے وقوف ظاہر ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان میں خداوند میں مضبوط ہوتے ہیں اور اس کے صلیبی پیغام کو مانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، وہ ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں اور نجات پاتے ہیں۔ آج کا جو میرا تھاٹ ہے اس کو میں یہاں پر ہی کلوز کروں گا۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو آل۔ تھینک یو بھائی مناہم۔ بے شک نجات کا وسیلہ خداوند یسوع مسیح کے تھرو ہی ہے۔ آئیں ہم اپنے اگلے تھاٹ کے لیے بہن عدیلہ شبیر سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اپنا تھاٹ پریزنٹ کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ میرا جو آج کا تھاٹ ہے کہ یسوع مسیح نے کیوں جو ہے صلیب پر جان دی۔ دوسرا کرنتھیوں 5 باب اور اس کی 18 سے۔ اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں، جس نے مسیح کے وسیلہ سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کر لیا اور میل ملاپ کی خدمت ہمارے سپرد کی۔ آمین۔ یہ نہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر جان اس لیے دی کہ ہمارا جو ہے میل خدا ہمارا میل جو ہے خدا کے ساتھ ہو سکے، اور تاکہ ہم جو ہے خدا کے ساتھ ڈائریکٹ بات، کیونکہ اگر ہم دیکھیں اس سے پیشتر تو پہلے قربانیاں گزرانی جاتی تھی، اگر کوئی گناہ کرتا تھا تو اس کے لیے بھی، مگر جب خدا یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دی تو یہ والا رواج جو ہے، یہ رسم جو ہے ختم ہو گئی۔ خداوند نے پھر جو ہے یسوع مسیح نے جو ہے نا ڈائریکٹ انسان کا رابطہ جو ہے نا خدا سے منسلک کروا دیا، تاکہ ہم جو ہے ڈائریکٹ، تو میرا یہ تھاٹ ہے کہ یسوع مسیح نے جو ہے نا اس لیے جان دی تاکہ ہم جو ہے خدا، دل آپ کا مائک جو ہے وہ بند ہو گیا ہے، ناٹ شیور واٹ از دا ایشو، لیکن آپ کا مائک جو ہے کنٹینیوسلی جو ہے بند ہو رہا ہے۔ یسوع مسیح نے اس لیے صلیب پر جان دی کہ آئندہ کو جو ہے نا ہم اپنے لیے زندگی بسر نہ کریں، بلکہ ہم جو ہے خداوند یسوع مسیح کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، اور تاکہ ہم آئندہ کو گناہ میں نہ اپنی زندگیوں کو بسر کرے اور ہم جو ہے نا خداوند کے موافق اپنی زندگیوں کو بسر کریں۔ آج میرا یہی تھاٹ تھا۔ تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو بہن عدیدہ۔ میں ریکویسٹ کروں گا بھائی سلمان سے کہ وہ جو آج کا تھاٹ ہے ہمارے لیے وہ کائنڈلی پریزنٹ کریں۔
भाई सलमान, आपका माइक बंद है। सॉरी। थैंक यू सो मच ब्रदर। मेरा आज का थॉट नहीं बल्कि हम सब के लिए एक पैगाम है जो खुदा की तरफ से अभी अभी मेरे जहन में आया, क्योंकि मुझे मैसेज मिला था व्हाट्सएप पे कि क्रॉस के बारे में, मतलब रोज़ों के या मसीह की सलीब के बारे में पैगाम, लेकिन मेरे जहन में अभी ये चल रहा है जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा। तो लूका उसका 3 बाब उसकी 4 आयत, जैसे कि खुदावंद का कलाम फरमाता है कि जैसे यसाया नबी के कलाम की किताब में लिखा है कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है कि खुदा की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। तो इसका मतलब ये है कि उस वक्त ये कलाम उनके लिए नहीं बल्कि आज भी हमारे लिए ये कलाम, वही सेम लफ्ज, सेम आयत, और आज भी वही आवाज, वही पुकार हमें आती है। उस वक्त भी लोग खुदा को इग्नोर करके अपनी राह बनाते थे। उस वक्त भी लोग अपनी मर्जी से जिंदगी बसर करते थे। उस वक्त लोग अपनी मर्जी से कुर्बानी हैकल में जाके अपने तौर तरीकों से खुदा को खुश करने की कोशिश करते थे। जैसे उस वक्त लोग मंदिरों में जाके अपने देवता और देवियों के सामने कुर्बानी करते थे उनको खुश करने के लिए, और खुदा की आवाज को नहीं सुन रहे थे। और तब खुदा ने अपने बंदा पर जब कलाम जाहिर किया कि लोगों को बताओ कि खुदा की बियाबान में खुदा की आवाज आती है कि खुदा की राह तैयार करो और उसके रास्ते सीधे बनाओ। लेकिन आज भी वही कंडीशन, वही लोग हैं। वक्त बदला है, टाइम काफी आगे, मतलब हम आगे उन लोगों से, उन कबीलों से जो उस वक्त खुदा की आवाज इग्नोर करते थे। आज भी हम उसी कंडीशन पर, कहीं ना कहीं हम उसी कंडीशन पर खड़े हैं कि हम अपने खुदा की आवाज को सुन नहीं रहे, उसकी आवाज हमारे कानों तक पहुंच नहीं रही, या हम सुनना नहीं चाह रहे, या हम उसको समझना नहीं चाह रहे, या हम उसकी सुनकर उसके रास्ते तैयार नहीं करना चाह रहे। आज भी हमारी वही कंडीशन है। सो खुदा का कलाम, खुदा की आवाज आज भी यही कह रही है कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है। किस लिए आती है? कि खुदावंद की राह सीधी करो और उसकी राह तैयार करो, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो, उसकी आवाज को सुनो, उसकी आवाज को परखो, वो क्या कहना चाहता है, वो क्या समझाना चाहता है, किस तरह हम अपनी जिंदगी को बदलें और किस तरह हम अपने खुदा पर ईमान लाएं और उसके मुताबिक अपने आप को तैयार करें और उसकी बादशाही के लिए तैयार करें। आज भी वो हमें यही बताना चाहता है। समटाइम हमारी गलती, हमारी खता खुद होती है, लेकिन हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, दूसरों पर मतलब अपनी गलती, अपना मतलब जो गुनाह दूसरों पर थोपते हैं कि फलां की ये गलती है, उसकी ये गलती है। लेकिन जो आवाज रीजनल है, जो आवाज हमें ये बताती है, जो जमीर हमारा अंदर से हमें बताता है, हम कभी भी आज भी उस चीज को नहीं सुनते कि हमें खुदा क्या चाहता है हमसे। खुदा की आवाज हमें क्या बताना चाहती है, वो कैसे चाहता है कि हम उसकी राह तैयार करें, वो कैसे चाहता है कि हम उसके रास्ते सीधे करें। रास्ते तभी सीधे होते हैं जब हम खुदा की आवाज सुनते हैं, और राह तभी तैयार होती है जब हम उसके कलाम के मुताबिक चलते हैं, और वो हमें सलाह करता है, हमें बताता है, हमें राह दिखाता है, हमें बहुत सारे रास्ते दिखाता है कि इस पे चलो, बहुत सारे दरवाजे हमारे लिए खोल देता है कि इस दरवाजे से गुजरकर हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो सकते हैं। इस दरवाजे से गुजरकर हम अपने गुनाहों से रहाई पा सकते हैं, हम अपने दुखों से बच सकते हैं। इतना है, आज भी लोग उसी गुर्बत भरे जहनों में डूबे हुए हैं, उसी जहानियत में हैं, उसी सोच में हैं कि आज भी वो खुदा की आवाज को इग्नोर करते हैं, नहीं सुनते। बेसिक हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम अगर अपनी गलती को मान भी लें
اور خدا کی راہ پر چلنا شروع کر دیں تو ہم خود کو بہت جلدی نیک اور سب سے اوپر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم جیسا کوئی نہیں. ہم دوسروں کو ایسے ڈاؤن کرنا شروع کر دیتے ہیں اسے، چاہے وہ کوئی گناہ گار ہے، چاہے وہ کوئی خطا کار ہے، ہم اسے اس طرح ٹیچ کرتے ہیں کہ وہ بندہ خود پریشان ہو جاتا ہے کہ ہم کیسے خدا کی راہ سیدھی کریں یا کیسے میں چلوں گا خدا کی راہ پر. میرے لیے تو بہت مشکل ہے. کاش میں اتنا گناہ گار ہوں کہ میں سمجھ ہی نہیں پا رہا. خدا کی راہ سیدھی کرنی ہے، سیدھی بنانی ہے، ہمیں اس کے مطابق چلنا ہے. آج اس کی آواز کو سننا ہے، اور وہ آواز ہمارے گھروں میں ہے، وہ آواز خدا کے گھروں میں ہے، وہ آواز ہمارے اندر ہے. بس فرق اتنا ہے کہ ہم اس آواز کو سننا نہیں چاہ رہے. بس فرق اتنا ہے کہ ہم اس کو سمجھنا نہیں چاہ رہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا نہیں چاہ رہے. آج بھی ہم اپنی مرضی سے اپنی زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں. آج بھی ہم اپنی راہ خود بنا کر اس پہ چلنا چاہتے ہیں. آج بھی ہم اپنے طور طریقوں سے زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں. سو تھینک یو سو مچ. تھینک یو بھائی سلمان. بے شک جب ہم خداون کی طرف راغب ہوتے ہیں تو خداون ہمیں راہ دکھاتا ہے، ہماری راہ ہموار کرتا ہے اور ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے. اب آگے چلتے ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا بہن اشوا شاہد سے کہ وہ آج کے کلام کے لیے دعا کریں، اور دعا کریں کہ خدا ہمیں وہ دل دے جو کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے جو ہمیں پیغام ملنا ہے اسے سیکھ سکیں، اسے سمجھ سکیں اور اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر سکیں. آپ سب کو میری طرف سے اسلام. آئے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور سروں کو جھکائیں. اے خداوندہ میں تیرا شکر کرتی ہوں آج کے دن کے لیے، ایک نہ تو ہمارے ساتھ ہوا، ایک نہ اس وقت گھڑی کے لیے تیرا شکر کرتی ہے، ایک نہ اس شام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں خداوندہ. ایک نہ جو تو نے ہمیں بخشا کہ ایک دن ہم تیری عبادت کر سکتے ہیں خداوندہ. ایک نہ اس وقت جتنے بھی لوگ یہاں پہ موجود ہیں، ایک نہ اس میٹنگ میں ایک نہ سب کے لیے برکت چاہتے ہیں خداوندہ. اے خداوندہ ایک نہ جتنے بھی وائس آف شیپرڈ کے ممبرز ہیں، ایک نہ سب کو برکت شفا دینا. ایک نہ آپ کی خادمہ کے لیے برکت چاہتے ہیں، ایک نہ جن کے پاس تیرا زندہ کلام پاک ہے خداوندہ. ایک نہ جب کلام پاک سنا، ایک نہ ہم اس کو اس پر سننے والے بلکہ اس پر عمل کرنے والے بھی ایک نہ بن سکیں. ایک نہ اس کلام کے ذریعے ہم بہت برکت پائیں خداوندہ. ایک نہ میزا کو سن کے قبول کا مانگتے ہیں میٹھے جلال سے آمین. آمین. میں ریکویسٹ کروں گا بہن نائلہ یونس سے کہ وہ خداوند کا کلام جو آج ہمارے لیے ہے اسے ہم ہمارے ساتھ شیئر کریں. آئے ہم آج اپنی نصیحت کے لیے خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے. یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان 3 باب اور 16 آیت کی ہم تلاوت کریں گے. خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. آمین. ابھی چند منٹ پہلے ہی ہمارے یوتھ ممبرس نے بڑے اچھے طریقے سے تھاٹ شیئرنگ کی، اپنے ویوز کو شیئر کیا، اور میں نے آپ سب کے وسیلہ سے اور ان تھاٹس شیئرنگ کے وسیلے سے بہت برکت پائی. خداوند آپ سب کو برکت دیں. اور آج جس ورس کے وسیلے سے ہم خداوند کے کلام کو سیکھنے والے ہیں، یہ ورس ہم سب جو ہیں وہ بچپن سے سیکھتے بھی آئے ہیں اور یاد کرتے آئے ہیں. یہ بڑی مشہور آیت ہے، اور اس سے پہلے بھی ہم نے کئی بار جو ہے وہ اس کے متعلق خداوند کے خادمین سے کلام سنا ہے. اور میری زندگی کا یہ ذاتی تجربہ ہے، جب میں نے مسیح کو قبول کیا تو میں اسی آیت کے وسیلے سے مسیح پر ایمان لے کر آئی. میں نے اپنے گناہوں کو ترک کیا اور اقرار کیا کہ میں گنہگار ہوں، لیکن یسوع مسیح کا لہو میرے لیے کافی ہے جو مجھے میرے گناہوں سے چھڑانے کی طاقت رکھتا ہے. تب میں نے صلیب کی قوت کو پہچانا اور میں نے یسوع مسیح پر ایمان لے کر آئی اور یسوع کو قبول کیا، اور آج میں ایک شادمان خوشحال مسیحی زندگی بسر کر رہی ہوں.
اور میں ایمان رکھتی ہوں کہ نہ صرف یہ ایک آیت بلکہ خداوند کا پورا کلام جو ہے وہ قوت اور قدرت والا ہے، اور جب ہم اسے سنتے ہیں تو وہ ہماری زندگیوں کو تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ اپنے اندر ایسی تاثیر رکھتا ہے کہ وہ ہم جیسے گنہگاروں کی زندگیوں کو بدل دیتا ہے اور ہمیں اپنے پاس لے آتا ہے۔ اگر ہم یوحنا کی انجیل میں لکھی گئی اس آیت کو دیکھیں، اور اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو اس پورے چیپٹر کا ایک بیک گراؤنڈ ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یسوع مسیح اس آیت کے وسیلے سے نہیں بلکہ اس پورے چیپٹر میں خدا کی محبت کو ایک بڑے پرکشش انداز کے ساتھ بیان کرتے ہیں، جس سے کوئی بھی سنے تو وہ اٹریکٹ ہو سکتا ہے، جیسے کہ اس آیت کو بھی ہم نے پڑھا۔ اس آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اور اس چیپٹر کے اندر ہم دیکھتے ہیں 3 باتوں پر ہم فوکس کریں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر ظاہر کر رہا ہے۔ دوسرا، ہم مسیح کے کردار کو دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کیسے اس دنیا میں آئے، ان کے کیا کام تھے، انہوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے کیا کیا، اور اس آیت کے اندر مسیح کے کام کو بڑے اچھے انداز سے بیان کیا ہے کہ اس نے ہم گنہگاروں کے لیے اپنی جان دے دی۔ اور تیسری بات، اس آیت کے اندر خدا کے ہم بڑے منصوبے کو دیکھتے ہیں جس کے وسیلے سے میں اور آپ بچائے گئے ہیں، اور آج ہم خداوند کی حضوری میں موجود ہیں۔ آئے ہم خداوند کے کلامے سے دیکھیں گے، لکھا ہے کہ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ بائبل مقدس کے اندر اس آیت کو جب بھی میں پڑھتی ہوں تو میں حیران ہو جاتی ہوں کہ خدا کی محبت واقعی میں لازوال ہے، عجیب ہے، اور جب ہم اس کے بارے میں تصور کرتے ہیں تو صرف میں نہیں، آپ بھی حیران ہو جائیں گے، کیونکہ لکھا ہے کہ اس نے صرف کسی ایک انسان سے محبت نہیں رکھی، اس نے صرف مجھ سے نہیں، عاشر بھائی سے نہیں، کسی اور سے نہیں، مطلب کسی ایک انسان کے ساتھ نہیں، اسپیسیفک کوئی نہیں ہے، لیکن لکھا ہے کہ اس نے پوری دنیا میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں جس میں سارے ہی کے سارے جو ہیں وہ پاک زندگی نہیں گزارتے، سارے کے سارے خادم نہیں ہیں، سارے کے سارے ایونجلسٹ بھی نہیں ہیں، سارے کے سارے خدا کی تابعہ داری کے اندر زندگی نہیں گزارتے، سارے کے سارے کلام پڑھنے والے بھی نہیں ہیں، لیکن بائبل میں لکھا ہے کہ اس نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، یعنی مطلب دنیا کے اندر گنہگار لوگ بھی موجود ہیں، وہ کائنات کے ہر ایک انسان سے پیار کرتا ہے۔ لکھا ہے کہ اس نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، یعنی کہ وہ گنہگاروں سے بھی اتنا ہی پیار کرتا ہے جتنا کہ وہ ایک خادم سے کرتا ہے، جتنا کہ وہ ایک پاک زندگی گزارنے والے کے ساتھ کرتا ہے، کیونکہ خدا کی محبت کی خوبی یہ ہے کہ وہ سب کے ساتھ یکساں چلتا ہے، وہ میرے جیسا یا آپ کے جیسا نہیں ہے۔ ہم انسان اپنی محبت کا لیول کچھ اس طرح بناتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ بہت زیادہ لو کرتے ہیں، لیکن کسی کے ساتھ بہت کم، کسی کے ساتھ اس سے بھی کم، لیکن خدا کی محبت کی خوبی یہ ہے کہ وہ سب کے ساتھ پیار کرتا ہے اور ایک سا پیار کرتا ہے۔ بائبل مقدس کے اندر اگر آپ خدا کی محبت کی خوبی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آئے ہم ایک اور حوالے کو پڑھیں گے اور اپنے کانسیپٹ کو کلیئر کریں گے، اور مجھے یقین ہے کہ جتنے بھی اس وقت میٹنگ کے اندر موجود ہیں سب کے پاس کلام مقدس موجود ہے۔ آئے میرے ساتھ خداوند کے کلام میں سے نکالیں۔ ہم دیکھیں گے خداوند کے کلام میں سے رومیو 5واں باب، اور ہم اس کی 8ویں آیت پر غور کریں گے۔ اس میں لکھا ہے، لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا۔ لکھا ہے کہ ہماری خاطر موا، کسی ایک انسان کا ذکر نہیں ہے یہاں پہ۔ اور اکثر لوگ کسی نان کرسچن کے ساتھ اگر آپ اس بات کو شیئر کریں تو وہ یہ سوچتا ہے کہ کیوں خدا نے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ قربان کر دیا، تو اس کا جواب ہمیں اس آیت میں بھی ملتا ہے، اور یہ جواب میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔
کیوں یسوع مسیح اس دنیا کے اندر آئے، کیوں یسوع مسیح نے میرے اور آپ کے لیے جان دی، وہ اس لیے کیونکہ میں اور آپ گناہ کے اندر تھے۔ بائبل مقدس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے محروم ہیں، ہم سب گنہگار ہیں۔ اگر ہم باغ عدن میں جائیں، اگر ہم پیدائش اس کے پہلے، دوسرے، تیسرے باب کے اندر جائیں، ہمیں کریشن کی سٹوری ملتی ہے جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے انسان کو بنایا، اور پھر خدا نے ان کے ساتھ اتنی محبت کی کہ انہیں اپنی حضوری کا ایک خاص تجربہ دیا۔ لیکن اس ٹائم میں جب انسان نے نافرمانی کی، گناہ کیا، تو وہ خدا کی حضوری سے خارج کر دیا گیا۔ ہم وہیں پر دیکھتے ہیں کہ ہم خدا کے ایک بڑے منصوبے کی طرف بڑھتے ہوئے قدم کو دیکھتے ہیں۔ وہاں پر لکھا ہے کہ جب خدا نے آدم اور حوا کو اپنے حضور سے نکالا، خارج کیا، باغ عدن سے باہر کیا، تو وہاں پر لکھا ہے کہ انہیں چمڑے کے کرتے پہنائے گئے۔ اور میں اس بات پر پورا یقین رکھتی ہوں، اور انسانی عقل بھی اس بات کا ثبوت دیتی ہے کہ چمڑا جو ہے وہ ہمیں جانور کی کھال سے حاصل ہوتا ہے۔ اور اس بات پر میں یقین رکھتی ہوں کہ اگر آدم اور حوا کو چمڑے کے کرتے پہنائے گئے تو وہاں پر ضرور جو ہے وہ کسی نہ کسی جانور کو قربان کیا گیا، تب بھی ان سے چمڑا حاصل کر کے جو ہے وہ ان کی شرمندگی کو ڈھانپا گیا۔ اور اگر پرانے عہد نامے میں دیکھیں تو یہ پروسیجر چلتا رہا۔ اگر ہم کاہنوں کو دیکھتے ہیں، اگر ہم شریعت کو دیکھتے ہیں، تو بار بار ہمیں نظر آتا ہے کہ کاہن سال با سال جو ہے وہ خداوند کے حضور پوری قوم کے لیے برہ لے کر جاتا تھا، اور پوری قوم کے گناہوں کی خاطر وہ پاک ترین مقام میں قربان کر دیا جاتا تھا۔ لیکن بیلوں اور بچڑوں کے خون کے اندر وہ طاقت نہیں تھی، تب بھی انسان جو ہے وہ نجات نہیں حاصل کر سکتا تھا، کیونکہ میں بھی اس بات پر ایمان رکھتی ہوں اور ہم سب مسیحی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ کسی بھی بکرے یا بچڑے کا خون مجھے اور آپ کو نجات نہیں دے سکتا۔ وہ سب کچھ ٹیمپریری تھا، عارضی تھا۔ اس وقت ہمارے گناہ صرف ڈانپ دیے جاتے تھے، ہم سلویشن نہیں پا سکتے تھے، ہمارے گناہوں کو کور کیا جاتا تھا، ترک نہیں کیا جاتا تھا۔ اگر ہم دیکھیں کوئی شخص گناہ کرتا تھا، شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی گناہ کرتا، اس سے کوئی غلطی ہو جاتی، خطا ہو جاتی، تو وہ برے لیتا اور کاہن کے پاس آتا، اس پر اپنا ہاتھ رکھتا اور اپنے سارے گناہ جو ہے وہ اس کے گناہ اس پر چلے جاتے، اور اس انسان کی جگہ وہ برہ ذبح کر دیا جاتا۔ لیکن اس وقت بھی انسان جو ہے وہ مکمل طور پر نجات نہیں پا سکتا تھا، سب کچھ عارضی تھا۔ لیکن یہ سارا جو ہم منظر دیکھتے ہیں شریعت کے اندر، پرانے عہد نامے کے اندر، یہ سب کچھ جو ہے وہ ہمیں فیوچر کی طرف لے کر جاتا ہے، ہمیں یہ سب کچھ جیزس کی طرف لے کر جا رہا ہے، یسوع مسیح کی طرف۔ یہ ساری نشانیاں یسوع مسیح کو ظاہر کرتی ہیں اور اس بات کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، ظاہر کرتی ہیں کہ یہ قربانیاں عارضی تھیں، لیکن اس بات کو شو کیا جاتا ہے کہ آنے والے وقت کے اندر کوئی تو ہے جو انسان کے لیے آئے گا اور اپنی جان قربان کرے گا تاکہ ہم نجات پائیں۔ یسایہ کی کتاب کے اندر یسوع مسیح کے بارے میں ایک بڑے نمایاں انداز سے پیشن گوئی کی گئی ہے۔ ان حوالہ جات کو میں اور آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید مجھے اسے ایکسپلین بھی نہیں کرنا چاہیے، ہم سب میچیور ہیں اور اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اس آیت کے اندر یہی لکھا ہے کہ یسوع نجات پائیں۔ میں اور آپ کبھی بھی اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ ہم پاک ہیں، ہم سب نے گناہ کیا ہے، ہم قصوروار تھے، ہمیں نجات کی ضرورت تھی، ہمیں سلویشن کی نیڈ تھی، جو قربانیاں ہمیں نہیں دے سکتی تھیں۔ لیکن خدا نے اپنی محبت کی خوبی ہمارے ساتھ یوں ظاہر کی، عین وقت پر یسوع مسیح میرے اور آپ کے لیے اس زمین پر آیا تاکہ میں اور آپ نجات پائیں۔ اور اس آیت کے اندر ہمیں یہی ایک بڑا منصوبہ، ایک بگ پلان جو ہے خداوند کا، سلویشن کا، نظر آتا ہے۔ یسوع مسیح نے میرے اور آپ کی خاطر جو ہے وہ صلیب پر اپنی جان دی ہے تاکہ میں اور آپ ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں، میں اور آپ گناہوں سے چھوٹ جائیں۔
لیکن کیا آج ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ کیا ہم اسی لیول کے مطابق اپنی زندگی گزارے ہیں؟ کیا آج بھی ہم مسیح کی قربانی کی قدر کرتے ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو ہم بار بار سب کے پاس یہ ایک اسپیسیفک جو ہے وہ ایک ورڈ ہوتا ہے، سینٹینس ہے، ہم یوز کرتے ہیں کہ ہم انسان ہیں اور انسان سے گناہ ہو سکتا ہے. لیکن میرے عزیزو، جو کام یسوع مسیح نے صلیب پر میرے اور آپ کے لیے کیا، وہ شاید میرے اور آپ کے والدین بھی نہیں کر سکتے. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ کسی پاک شخص کے لیے، پاکیزہ کے لیے بھی، نیکوکار انسان کے لیے بھی کوئی اپنی جان مشکل سے ہی دیتا ہے، بلکہ یہ ناممکن بات ہے. کوئی کسی کے لیے اپنی جان نہیں دیتا. لیکن خداوند کو دیکھے جس نے اپنا اکلوتا بیٹا میرے اور آپ کے لیے اس دنیا میں بھیجا. اور یسوع مسیح میرے اور آپ کے لیے، ہم گنہگار لوگوں کے لیے مر گیا تاکہ میں اور آپ نجات پائیں. یہاں پر لکھا ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. اس موت کے بعد بھی ایک موت ہے اور اس زندگی کے بعد بھی ایک زندگی ہے. اس موت کے بعد جو موت ہے اسے ابدی موت کہا جاتا ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے. اگر آپ ابھی تک بھی اپنے گناہوں کو ترک نہیں کر پائے، اگر آپ یسوع مسیح کو قبول نہیں کر رہے، آپ نے اقرار نہیں کیا اپنے گناہوں کا، تو آج آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اقرار کریں خداوند کے حضور کہ خداوند میں گنہگار ہوں، میں نے تیرے حضور وہ کام کیے ہیں جو تجھے پسند نہیں ہے. اقرار کریں تاکہ آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن پائیں. لکھا ہے کہ اس موت کے بعد بھی ایک موت ہے، ہلاکت کی طرف وہ ہمیں لے کر جاتا ہے. لیکن اگر آپ ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتے ہیں، اس پنشمنٹ سے بچنا چاہتے ہیں، تو یہ میں کوئی خوفناک طریقے سے بات نہیں کر رہی ہوں، یہ بائبل کا قانون ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ یسوع مسیح کے پاس آئے. یسوع مسیح جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کا رستہ ہے، دروازہ ہے. وہی ہمیں بادشاہت میں لے کر جانے کا واحد رستہ ہے اور کوئی نہیں ہے. اگر آج آپ ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتے ہو، اگر آپ پاک زندگی گزارنا چاہتے ہو، تو آج آپ کے پاس ٹائم ہے کہ آپ اپنے گناہوں کا اقرار کرو، اپنی زندگی جو ہے وہ یسوع مسیح کو دو، سرنڈر کرو، اقرار کرو کہ خداوند میں گنہگار ہوں، مجھے تیری ضرورت ہے. مجھے اس لہو کی ضرورت ہے جو صلیب پر میرے لیے آج سے 2000 سال پہلے بہایا گیا. وہی خون جو ہے وہ مجھے نجات دیتا ہے، وہی جو ہے وہ مجھے گناہوں سے پاک کرتا ہے، ناپاکیوں سے آزاد کرتا ہے، لعنتوں سے آزاد کرتا ہے. خداوند کے بیٹے یسوع کے خون میں یہ طاقت ہے کہ وہ آپ کو نجات بھی دیتا ہے، شفا بھی دیتا ہے، میری اور آپ کی لعنتوں کو دور بھی کرتا ہے. بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا. ابھی چند دن پہلے ہم کلاس میں اس بارے میں بات کر رہے تھے کہ یسوع مسیح بہت جلد آنے والے ہیں، وہ وقت دور نہیں ہے. ٹائم اتنی سپیڈ سے بھاگ رہا ہے کہ یسوع مسیح ایسے لگتا ہے جیسے کل آ جائیں گے. وقت اس طرح سے نظر آتا ہے. اسی لیے اگر آپ دیکھو، سوچو کہ یسوع مسیح کل آ رہا ہے تو آپ آج اپنی زندگی کو بدل سکتے ہو. آپ کے پاس آج ٹائم ہے. اگر آپ اس کلام کو سن کر بھی اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کر رہے ہو تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ کلام کو پڑھنا اور سننا بے فائدہ ہے. صلیب پر مسیح کا جان دینا بھی بے فائدہ ہے اگر آپ بھی ایمان نہیں لے کر آتے. یسوع مسیح جلد آنے والا ہے اور میں اس بات پر ایمان رکھتی ہوں کہ وہ لوگ مسیح کے ساتھ آسمان کی بادشاہت میں شامل ہوں گے جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور مسیح پر ایمان لے کر آتے ہیں کہ اس نے میرے گناہوں کی خاطر اپنی جان دی. یہ میرا اور آپ کا کام ہے. ابھی ہم نے دوسری قوموں تک انجیل کو لے کر جانا ہے، لیکن ہم کیسے لے کر جائیں گے اگر ہم خود ہی انجیل پر ایمان نہیں رکھتے، اگر ہم خود ہی مسیح کی سلویشن پر ایمان نہیں رکھتے، نجات پر ایمان نہیں رکھتے، تو ہم کیسے دوسروں کو مسیح کے پاس لا سکتے ہیں؟ اس لیے آج میرے اور آپ کے پاس وقت ہے کہ ہم اپنی زندگیاں مسیح کو دیں، ہم مسیح کی محبت کو پہچانیں، اس کے آنے کے مقصد کو جان جائیں
اور خدا کے بڑے منصوبے کو جانتے ہوئے اس بات کی طرف قدم بڑھائیں کہ مجھے اور آپ کو خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اگر آپ ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتے ہو تو آج آپ کے پاس ٹائم ہے کہ آپ اپنے گناہوں کا اقرار کرو، توبہ کرو اور یسوع مسیح کے پاس آؤ تاکہ آپ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر سکو۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، آمین۔ آمین، پریز دا لارڈ۔ بہن نائلہ، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کے کلام سے بہت برکت حاصل کی ہے، اور میرا ایمان ہے آج ساری یوتھ نے جس نے کلام سنا ہے بڑی برکت حاصل کی ہے۔ آئیں ہم خداوند یسوع مسیح سے دعا کریں گے، جو کہ طبیب اعظم ہے، مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، اور ہر بیماری کی شفا اسی کے وسیلہ سے ہے۔ میں ریکویسٹ کروں گا بہن سائمہ جارج سے کہ وہ ہم ان بیماروں کے لیے دعا کریں جو کہ ہسپتالوں میں ہیں، جو کسی مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، کہ خداوند انہیں برکت دے، انہیں شفا دے اور ہر مرض کا علاج وہ بخشے۔ ہالےلویا، ہالےلویا۔ آئے میرے عزیزو، ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، اپنے سروں کو جھکائیں گے اور خدا کی شکر گزاری کریں گے۔ اگر آپ کے دل میں کوئی بھی ریکویسٹ ہے آپ خداوند کی حضوری میں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہماری دعاؤں مناجاتوں پر کان لگائے ہوئے ہیں۔ ہم سبوں کا ایمان ہے کہ وہ یہاں پر موجود ہے۔ تو آپ سبھی کسی کے بارے میں جانتے ہیں کہ اگر وہ کسی تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، بیماری میں ہے، تو آپ عزیزو ضرور اس کے لیے آپ دعا کریں۔ تو آئے ہم متفق ہوتے ہیں اور سب مل کر خداوند کی حضوری میں جھکتے ہیں۔ قدوس زندہ آسمانی باپ، دل کی اتھا گہرائیوں سے خداوند میں تیرا شکر ادا کرتی، تیری تعریف، تیری تمجید، تیری ستائش کرتی، کیونکہ تو ہی ساری تمجید، ستائش، حمد کے لائق زندہ خدا ہے۔ خداوند تیرا شکر ادا کرتے سارے گزرے وقت کے لیے، آج کے خوبصورت زندہ پاک کلام کے لیے، خداوندا ساری عبادت کے لیے خداوند تیرا شکر کرتے خداوندا کہ تو ہم سبوں کے ساتھ رہا اور اپنی میٹھی اور شیریں باتوں کے وسیلہ سے خداوند تو نے ہمیں خداوندا سیر اور اسودہ کیا۔ خداوند ہم تجھ سے منت کرتے آج کی شام، کیونکہ وعدوں کے سچے خدا، ہمارا ایمان ہے کہ تو یہاں پر موجود ہے خداوندا، کیونکہ خداوند تیرے وعدے سچے ہیں، تو صادق القول خدا ہے۔ خداوند ہم تیرا شکر ادا کرتے اس بات کے لیے، اور سب خداوندا ہم اپنی خداوندا مناجاتوں کو، درخواستوں کو خداوندا تیری پاک حضوری میں لاتے، تیرے سندر چرنوں میں رکھ دیتے خداوندا۔ خداوند ہم سب ان بہن بھائیوں کے لیے، عزیزوں کے لیے خداوند ہم تجھ سے منت اور فریاد کرتے جو ہاسپٹلز میں ہیں، گھروں میں ہیں خداوندا، جہاں کہیں بھی ہیں خداوندا، خداوند ان کی بڑی نگہبانی محافظت کر، اپنے کبھی دینے ہاتھ کو بڑھا دے، اپنے شفا والے ہاتھ کو بڑھا کر خداوند ان کو خداوند کامل شفا عطا کر، قادر مطیع خدا، صحت، تندرستی اور خداوندا زندگی اور زندگی کی نعمتوں سے خداوند انہیں سیر اور اسودہ کر خداوند، تاکہ خداوند تیرے بیٹے بیٹیوں کی زندگی میں خداوند تیرے نام کی گواہی ہو، اور خداوند وہ اس بات سے خداوندا اس بات سے جانے کہ ہمارا خداوند زندہ خدا ہے جو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور ان کا جواب دیتا ہے خداوندا۔ اے خداوند تیرا شکر ادا کرتے آج کی خوبصورت ساری عبادت کے لیے تو ہمارے ساتھ ساتھ رہا خداوندا۔ تیرے لہو کو خداوند اس وقت بیٹھی ہوئی ہر ایک تیرے بیٹی پر، بیٹے پر مانگ لیتے خداوند، تیرا پاک لہو ان سب کی بڑی نگہبانی محافظت کرے، اور ہر ایک کی زندگی میں سے خداوند ہر طرح کی جسمانی اور جتنی بھی خداوند بدنی کمزوری ہے ان سب کی زندگیوں سے جاتی رہے خداوند، تاکہ خداوند تیرے نام کو اسی طرح سے عزت اور جلال دیتے رہیں خداوند۔ میرا ایمان ہے کہ تو ہماری اس وقت کی دعا کو سنا ہے، قبول کیا ہے۔ یہ دعا مانگتے تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے میٹھے اور جلالی نام سے، آمین۔ آمین۔ آج کی بینیڈکشن کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا پاسٹر عاشق بشیر سے کہ کائنڈلی وہ آئیں اور ہمارے آگے کنٹینیو کریں prayer کو۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ خداوند کا ہم شکر کرتے ہیں، خداوند کا شکر کرتے ہیں آج شام کے لیے، خداوند کے ہم شکر گزار ہیں۔ آئیے میرے ساتھ جو ہے مل کر ہم سب جو ہے خداوند کی سکھائی ہوئی ہم دعا میں جو ہے وہ شامل ہوں گے، جس طرح ہمارے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں دعا کرنا جو ہے سکھایا۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، نام پاک مانا جائے، بادشاہی آئے، مرضی جس طرح آسمان پر بھی ہے، زمین پر بھی ہو،
ہمارے روز کی روٹی آج روٹی آج ہمیں دے، ہم نے اپنے اپنے قرض داروں قرضداروں کو کو معاف معاف کیا کیا ہے، ہے، تو بھی تو بھی ہمارے ہمیں قرض قرض سے معاف کر ہمیں ہمیں آزمائش آزمائش برائی سے بچا، کہ کے بادشاہی بادشاہ قدرت اور جلال قدرت اور تیرے جلال ہی ہیں۔ ہمیشہ تیرے ہیں۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک کل ایمانداروں کے ساتھ، عالمگیر کلیساؤں کے ساتھ، دا وائس آف شیپرڈ انٹرنیشنل منسٹری کے ساتھ آج سے لے کر اب تک ہوتی رہے، آمین۔ گاڈ بلیس ایوری ون۔ آپ